الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمدين الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین ثم آمین. بہت ہی ایمان افروز لیکچر تھا کل کا بھی، اور اس سے پہلے کے جو لیکچرز تھے یہ تمام. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والا ہر لیکچر اب مزید اہمیت کا اور انٹرسٹ کا باعث بنتا جا رہا ہے ہمارے لیے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے جو ان کے ساتھی ہیں وہ کس قدر اپنی چیزوں کی، اپنے جان کی، مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایمان کے جذبے سے مالا مال ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ان پہ. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے وہ بھی ہمیں بہت زیادہ اس کے معاملات جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ کیسے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کو ہی چوز کیا اور کیسے انہوں نے بالکل اپنی ہر ایک چیز کو وار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ایمان کی حصول کی خاطر. اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک یوں سمجھ لیں انہوں نے اپنی جان کو پوری طریقے سے پیش کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے بستر پر چھوڑا تھا کہ مشرکین یہی سمجھتے رہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. غرض یہ کہ تمام لوگ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ تمام کے تمام وہ دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی ان کے سارے اسلوب کی وجہ سے، کیونکہ ان کو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت خاص محبت شامل حال تھی. آج کا جو لیکچر ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عظیم سفر پر روانہ ہو گئے. اور یہاں پہ اللہ پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی چوز کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ مبارک سفر جاری رکھیں. ان کے ساتھ ایک ان کا غلام بھی تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اجرت کے لیے اجرت کی پر رکھا ہوا تھا. اس نے وہ اونٹنیاں بھی لے آیا، سارا ارینجمنٹ وغیرہ کیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے جو سب سے بیٹر تھی اونٹنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نذرانہ کی کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی تو ان کا پرسنالٹی کا ایک ایلیمنٹ تھا ہی، لیکن خودداری بھی تھی. اب کبھی بھی وہ دوسرے کو برڈن نہیں کرنا چاہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹنی میری نہیں ہے، میں اس پر سوار کیسے ہو جاؤں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یہاں پہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے لیے ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قیمتاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدا کہ یہ قیمت مقرر ہے اور اس اتنی قیمت پہ میں نے آپ سے اس کو خریدا. اب یہ سفر جو ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو بھی پیچھے بٹھایا تاکہ وہ جتنے بھی معاملات ہیں راستے میں خدمت کے حوالے سے وہ اس سے جو ہے وہ سرو کروائے جا سکیں. اب یہاں پہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، مکہ کو چھوڑ دیا، سفر پہ روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، جو قریش مکہ ہیں وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور انہوں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود نہیں ہے. چنانچہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انہی کے گھر پہ پہنچے اور وہاں پہ
سیدنا اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھیں. ان سے جب پوچھا کہ آپ کے والد کدھر ہیں، انہوں نے کہا بخدا مجھے علم ہی نہیں ہے کہ میرے والد صاحب کہاں ہیں. تو یہاں پہ ایک ابو جہل کی ایک انتہائی بد اخلاقی کا جو منظر ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بچی کے رخسار پر تھپڑ مار دیا، اور اس قدر شدید زور سے یہ تھپڑ مارا کہ ان کے جو کان کی بالی تھی وہ بھی گر گئی. بہرحال کافی تلاش کیا مکہ کے اطراف میں دیکھا، نہیں ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ ہی سیدنا ابو بکر ملے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، ایک انعام رکھ دیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان دونوں کو ڈھونڈ لائے. اور اس میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا کہ ان کو یا تو زندہ یا پھر مردہ معاذاللہ گرفتار کر کے لے آئیں تاکہ ہم اس کو انعام سے مالا مال کریں. اور یہ انعام 100 اونٹوں کا رکھا گیا تھا. تو اب یہاں پہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں 3 دن تک تو ہمیں علم ہی نہیں ہو سکا کہ آپ دونوں نے کہاں کا رخ فرمایا ہے، یعنی کون سا راستہ اپنایا ہے. بہرحال ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے، وہ جن اشعار پڑھتا ہوا جو ہے وہ آیا، اور لوگوں نے اس کا پیچھا کیا کیونکہ اس کی آواز تو آ رہی تھی اور لیکن اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا. بہرحال اس کے جو اشعار کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ لوگوں کے پالن ہار اللہ دونوں ساتھیوں کو جزائے خیر عطا کرے. جو معبد کے خیموں میں اترے ہیں وہ دونوں جنگل میں اترے ہیں، تھوڑی دیر بعد سفر پر روانہ ہو گئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق سفر کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے. بنو کعب کو اپنی نوجوان اور شریف عورت کا مسلمانوں کے راستہ پر بیٹھنا مبارک ہو. اب یہ جو اشعار ہے، یہ جو بھی جن تھا، اور obviously یہاں پہ یہ دیکھے کہ کیونکہ جنات کو دیکھا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس نے جو الفاظ تھے وہ جان بوجھ کر ادا کیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ سننے والوں نے یہ سنے، اور اس کی وجہ سے ہی آئیڈیا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں، اور انہوں نے کون سا جو ہے راستہ اختیار کیا ہے. یعنی یہ مدینہ کی جانب یہ والا جو تھا اشارہ وہ موجود تھا ان اشعار میں. اب ایک اور واقعہ جو ہے وہ سیدنا ابو بکر کی سخاوت کے سے ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے پورے گھر کا جو سامان تھا، یعنی جو مالیت تھی وہ 7,000 درہم کے ایکول تھی جو مال انہوں نے اپنے ساتھ لیا تھا. تو یہاں پہ گھر میں کیونکہ کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، تو سیدنا اسما بنت ابی بکر کی ریفرنس سے یہ جو واقعہ ہے یہ ملتا ہے کہ جو دادا ہیں ان کا نام ابو قحافہ تھا. وہ جب گھر پر تشریف لائے، ان کی کیونکہ بنائی جا چکی تھی، تو انہوں نے یہ چیز جو ہے ان کے سامنے اپنی ایک پریشانی ظاہر کی بچی کے سامنے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر سارے کا سارا مال اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں. تو ان کو تسلی دینے کے لیے سیدہ اسما نے یہ بتایا کہ نہیں، وہ ہمارے لیے بھی بہت سارا مال چھوڑ گئے ہیں. انہوں نے ان کو صرف دکھانے کے لیے، کیونکہ دیکھ تو نہیں سکتے تھے، تو کنکریوں کو اس ڈھنگ سے رکھا کسی تھیلی میں اور اس کے اوپر کپڑا بھی ڈالا، اور ان کا ہاتھ اس پہ ٹچ کر کے مطلب فیل کروایا کہ یہ وہ مال ہے جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. جس پہ وہ راضی ہو گئے اور مطمئن ہو گئے کہ اس طریقے سے ان کے پیچھے تم لوگوں کا اچھے سے گزر بسر ہو سکتا ہے. اب یہ جو صرف بات کرنے کا سٹائل تھا، اس میں کوئی جھوٹ والا ایلیمنٹ نہیں تھا، صرف دادا کو ایک تسلی کا ایک جو عنصر تھا وہ ان کو بھیجنا تھا، ان کو مطمئن کرنا تھا تاکہ وہ اس بارے میں پریشان نہیں ہو. اب یہاں پہ ابھی جو جن کے جو اشعار تھے اس میں معبد کا بھی تذکرہ تھا. اب ہوا یہ کہ ان دونوں کا جو قافلہ تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کا ساتھ میں غلام بھی تھا. یہ لوگ راستے میں جو ہے معبد کے خیمے سے ان کا جو ہے وہ گزر ہوا. وہاں پہ انہوں نے ان سے پوچھا، یہ ایک خاتون تھی، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے ان کا وہاں پہ خیمہ نصب کیا ہوا تھا. ان سے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن گھر میں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ تھا نہیں. لیکن خیمے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کمزور سی بکری موجود ہے. اب کیونکہ یہ چل نہیں سکتی تھی، یہ اس قدر کمزور بکری تھی کہ ریوڑ اس کو جو ہے وہ چھوڑ گیا تھا پیچھے، اور باقی جو ہے لو سب جو جانور تھے وہ آگے چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیا اس سے ہم دودھ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو معبد نے بتایا کہ یہ اس قدر کمزور ہے کہ اس سے دودھ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مانگی کہ کیا ہم اسے دھو لیں.
انہوں نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، اگر آپ کو اس کا دودھ دکھائی دیتا ہے تو آپ اسے ضرور حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بکری کے جو تھن ہے اس پہ ہاتھ پھیرا، تو بکری نے جو ہے وہ اجازت بھی دی، اپنے پاؤں پھیلائے تاکہ اس کا دودھ جو ہے وہ دہا جا سکے۔ بہت بڑا سا ایک برتن منگوایا گیا جو ایک پوری جماعت کو سیراب کر سکتا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے تھن میں دودھ اتر آیا ہے، دودھ دوہا گیا، اس قدر دودھ تھا کہ اوپر جھاگ بھی آ گیا۔ سب سے پہلے جو سرو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی، یعنی جنہوں نے آپ کی میزبانی کی، وہ انہوں نے اچھے سے اس کو پی لیا دودھ کو، پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی پلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا۔ اور یہ ہمیں سنت سے یہ بھی ملتا ہے یہاں پہ کہ جو قوم کو پلانے والا خود آخر میں پیے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں میں ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 3725، اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ایٹیکیٹس بھی سیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کس قدر جو ہے وہ ایٹیکیٹ سکھاتا ہے۔ پہلے آپ نے دوسروں کو سرو کرنا ہے، اور پھر سب سے آخر میں آپ نے خود اسے کنزیوم کرنا ہے۔ اب یہ ہوا کہ سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، اور پھر آپ جو ہے دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، ایک یوں سمجھ لیں کہ نبوت کی نشانیوں میں سے یہ واقعہ ایک نشانی ہے۔ یہاں پہ سیدنا سراقہ بن مالک بن جاشم، ان سے یہ جو ہے یہ ملتا ہے واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، اور پھر پیچھے یہ خبر بھی پھیل گئی کہ قریش نے 100 اونٹوں کا انعام بھی رکھا ہوا ہے کہ جو بھی ان کو لے آئے گا ان کے پاس تو اسے انعام و کرام ملے گا۔ اب یہ اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے اور اس نے ذکر کیا ہے کہ میں نے فلاں راستے پر دیکھا ہے 3 افراد کا ایک قافلہ، ٹھیک ہے، اور پھر یعنی راستہ بتا دیا، جگہ بتا دی، اور انہوں نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہی ہیں۔ تو میں نے کیا کیا، یعنی یہ واقعہ انہی کی زبانی بتایا جا رہے ہیں، میں نے ان کو اشارہ کیا اس شخص کو کہ خاموش رہو، یعنی دل میں وہ انعام والی ایک لالچ آ گئی کہ میں ابھی جو ہے قریش کے حوالے ان لوگوں کو کروں گا، جا کے میں جلدی اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہوں، نیزے لے جاتا ہوں، ان قافلے کو روک لوں گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے قریش کے پاس واپس لے آؤں گا، انعام بھی میرا ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ سوار ہو گئے اب وہ، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ قریب پہنچ چکے ہیں قافلے کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھ لیا، لیکن اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ یہ منظور نہیں تھا، اب گھوڑے کو ٹھوکر لگی، ٹھیک ہے، جس پہ وہ پیچھا کر رہا تھا، گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور ٹانگیں زمین میں دھس گئیں، اور پھر وہیں پہ ہی جہاں پہ پاؤں کے نشان تھے وہاں پہ جو ہے آسمان کو دیکھا کہ وہاں پہ دھوئیں جیسے غبار اٹھ رہے تھے۔ تو یہ دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا اس چیز کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میں پہنچ نہیں پاؤں گا، اور یہ بھی یہاں پہ واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ارادے سے ناکام نہیں کیا جا سکتا، اور وہ غالب آ کر رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آواز لگائی قافلے کو کہ میں سراقہ بن مالک ہوں، میری بات سنیے، آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ہم سے یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ترکش سے آپ تیر لے لیں، اور فلاں جگہ پر میرے اونٹ موجود ہیں، آپ چاہیں تو اپنی پسند کے اونٹ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ کے اونٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سراقہ جو ہے یہ واپس جانا چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ان کو بشارت دی کہ سراقہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ نے پوچھا کیا کسرا بن ہرمز؟ فرمایا ہاں۔ اس کے بعد سراقہ بن مالک مکہ واپس آ گیا، اور راستے میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل رہا ہوتا اور اس راستے پہ رواں دواں ہوتا تو وہ فوراً اس سے جو ہے وہ ان سے کہہ دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے کی طرف نہیں ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی پوری حفظ و امان سے یہ جو سفر تھا ان کا یہ قباء پر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے سوموار کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 راتیں گزر چکی تھی۔
اب یہاں پہ دیار بنی عمرو بن عوف کے پاس یہ لوگ رکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ ایک جو شخص تھا کلثوم بن حرمز، ان کے ہاں قیام کرتے ہیں کیونکہ ان کی زوجہ نہیں تھی. اور یہاں پہ ایک روٹین تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے وہ جب بھی تشریف لاتے تو جو بھی غیر شادی شدہ مہاجر ہوتا وہ انہی کے گھر میں قیام کرتا. ان کے گھر کو بیت عذاب کہا جانے لگا تھا، یعنی ایک جو مشکل کے وقت کام آنے والا جو گھر ہوتا ہے، یہ اس کی ایک خاصیت بتائی جاتی ہے. اب سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے ان کی مہمان نوازی حبیب بن اصاف نے کی، ان کے ہاں قیام کیا گیا. اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے پہلے تو ساری امانتیں واپس کر دینی ہے اور پیچھے آپ ہم لوگوں کے ساتھ نہ آ کے مل جائیے گا. چنانچہ جب انہوں نے قیام کیا تو پیچھے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قافلے کے ساتھ آ کے مل گئے. اب یہاں پہ 3 دن قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا جب سیدنا علی بھی آ گئے تھے. اب جب یہ پہنچے سیدنا علی تو ان کے قدم مبارک جو تھے یہ پھٹ چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے حضرت علی سے، تو انہوں نے کیا کیا، شفا کے لیے دعا بھی کی اور ساتھ میں اپنا جو لعاب تھا وہ لعاب مبارک وہ اپنی ہتھیلیوں پہ ملا اور پھر سیدنا علی کے پاؤں پر وہ چیز جو ہے وہ اچھے سے لگائی لعاب، تاکہ وہ شفایاب ہو سکے. اور سیدنا علی فرماتے ہیں کہ مجھے جب تک مطلب مجھے موت تک میرے پاؤں میں کبھی درد نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کی ایک روایت میں یہ چیز موجود ہے. اب ان کا جو قیام تھا سیدنا علی کا، وہ ایک عورت کی طرف تھا اور اس عورت کا شوہر نہیں تھا حیات. انہوں نے دیکھا کہ عورت کے پاس ایک آدمی رات کو آتا ہے اور سیدنا علی نے اس پہ تھوڑے سے اس بارے میں شک ظاہر کیا اور خاتون سے پوچھا کہ کون آپ کے گھر میں آتا ہے. تو پھر خاتون نے بتایا کہ جو ہے وہ سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا شوہر نہیں ہے، تو جب بھی وہ اپنی قوم کے بت توڑتے ہیں تو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں اور کہتا ہے ایندھن کے طور پر آپ اس کو جلا لیں. ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کی ان کی مدد کا ایک عنصر جو ہے اس میں ملتا ہے ہمیں. اب یہ سیدنا علی جو ہے اس کا تذکرہ بعد میں بھی کیا کرتے تھے جب سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی موت ہو گئی. یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے کمپلیٹ کی ہیں. ایک تو یہ دیکھا کہ قریش جو تھے وہ اس قدر جو ہے ظلم و ستم کی انتہا کو جا پہنچے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انعام رکھ دیا 100 اونٹوں کا، کہ ان کو واپس جہاں پہ بھی وہ موجود ہیں ان کو واپس لایا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں سمجھ لے کہ وہ بالکل نیز تو نابود کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس معاملے میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے. اور یہاں پہ جو ہم نے ابو جہل کی جو خباثت ہے اس کی بھی شدت دیکھی کہ انتہائی بد تہذیبی والا اس نے جو ہے عمل کیا اور انہوں نے سیدہ اسماء کو جو ہے ایک تمانچہ نصیب کیا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جنات بھی مومن ہوتے ہیں، ان کی بات سنی جا سکتی ہے، اگرچہ اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ ایک خاصیت ایک دی ہے کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا. پھر ہم نے دیکھا کہ جب قیام کیا تھا سیدنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے گھر پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ان کی طرف سے بھی فضیلت کا ایک بیان ملتا ہے کہ بکری جو تھی وہ موجود تھی، بکری کمزور تھی، وہ دودھ بھی نہیں دے سکتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں سمجھ لے کہ یہ معجزاتی طور پر ان کی نبوت کا ایک جو ہے ہمیں نشانی ملتی ہے کہ انہیں ایک ایسی بکری سے انہوں نے دودھ حاصل کیا جو بہت زیادہ کمزور تھی. ایک نشانی تو ہم نے یہ دیکھی، اور پھر دوسری نشانی ہم نے یہ دیکھی کہ سراقہ بن مالک جو ہے انہوں نے پیچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو
بالکل بھی نہیں پہنچنے دے سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ رسائی حاصل نہیں کر سکے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کسرا کے کنگن پہننے کی خوشخبری بھی سنائی۔ یہ بھی ایک نبوت کی نشانی ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، ایسا ہی معاملہ رونما ہوا۔ پھر تیسری جو ہم نے دیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت محمدیہ ہے، اس کی نشانی میں سے ایک کہ سیدنا علی کے جو پاؤں تھے وہ پھٹ چکے تھے، تکلیف میں تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب سے ان پر مسح کیا، جس سے وہ فوراً جو ہے وہ شفا یاب ہو گئے۔ اب یہاں پہ جو پہلی ہجری سال تھا، اس کے اہم واقعات ہیں وہ ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قباء تک پہنچے اور پھر مدینہ تک جو انہوں نے سفر کیا، اس کے کیا معاملات تھے، اور آنے والے وقت میں انہوں نے کون کون سے ایسے اقدامات کیے جو کہ تاریخ میں درج کر دیے گئے، اور یہ چیزیں جو ہے آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاوش کا ہی نتیجہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی، تو مکہ میں جو عرصہ گزارا وہ 13 سال کا عرصہ تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو ہجرت کا جو ہے وہ حکم دیا۔ اب یہ سارے جو وقت ہیں یہ ہم پہلے دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے چیپٹرز میں، کہ ایک دن بھی سکون کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسر نہیں آیا۔ اب اگر اگلی زندگی جو ہے 10 سالہ مدینے کے دور کا کمپیریزن اگر ہم کرتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ جد و جہد کا دور تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ آرام والا جو ہے وہ ٹائم نہیں دیکھا، بلکہ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ یہ جو 10 سال تھے، اس کا ایک ایک دن ایک ایک سال کے ایکول ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جلیل القدر کارنامے جو ہے وہ سر انجام دیے گئے تھے۔ ہر مسئلے پر بات ہوئی ہے، ہر طرح کے مسائل سے جو ہے وہ سامنا ہوا ہے، ان کا سولوشن کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈھونڈا، اور تمام لوگوں کو کیسے گائیڈ کیا، یہ جو ریاست مدینہ ہے اس کی بنیاد کیسے رکھی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آنے والے چیپٹرز میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اب اگر جو تنگ دستی کا عالم ہے، یا کھانے پینے کے جو معاملات ہیں یا مشکلات ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ کوئی ایسی راحت نہیں تھی کہ ایک دن میں 2 ٹائم کا کھانا بھی نصیب ہوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک جو اگر جو کی روٹی بھی اگر ان کو ملتی تو وہ پیٹ بھر کر نہیں ملتی، اس قدر جو ہے وہ کھانے کے معاملات جو کھانے پینے کے حوالے سے تھے، وہ اس قدر سختی والے معاملات تھے، اور اس کی ریزنز بھی دیکھتے ہیں، اپنا گھر بار بھی چھوڑا، پیچھے جو ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ کر آئے، یہاں پر آنے کے بعد بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جس طرح سے انصار کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا ان کا ایک کنٹریبیوشن تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہر ایک چیز جو ہے وہ شیئرنگ پر تھی، اور پھر یہ عاجزی کا بھی ایک عالم تھا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قباء پہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا پڑاؤ کیا تھا، یہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ بستی کا ہی نام تھا، ٹھیک ہے، ابھی بھی اس بستی کو قباء کا ہی نام دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا ایک جو ہے وہ واقعات بتائے جاتے ہیں کہ کیونکہ انصار مدینہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ کیا کرتے کہ وہ انتظار میں تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں مدینہ میں، تو وہ کیا کرتے، ایک حرہ نامی ایک جگہ تھی، وہاں پر صبح کی نماز کے بعد ہی روانہ ہوتے، وہاں پر رکتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتے، ڈیلی بیسس پہ ان کی یہی روٹین تھی، اور جب دیکھتے کہ کوئی سایہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اندھیرا چھانے لگا ہے، تو پھر وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ اب یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہوا پہلے دن، تو تب بھی وہ اپنے معمول کے مطابق وہاں پہ انتظار ہی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، سائے ختم ہونے والے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لا رہے، وہ اپنے گھروں کو بھی لوٹ ہی رہے تھے کہ ایک یہودی جو تھا اس نے ایک جو ہے وہ پکارا کہ یا بنی قیلا، یہ تمہارا نصیب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ ان کی روٹین دیکھ رہا تھا کہ کیسے جو ہے کچھ لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے کے لیے، استقبال کے لیے ڈیلی بیسس پہ اسی جگہ پر رک کر جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، لہٰذا
اس نے انہیں جو ہے وہ قیلا کی جانب منسوب کیا، اور ان کی نسل میں ایک شخص کا یہی نام تھا۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ پکار سنی، سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اٹینٹو ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ درخت کے ایک سائے کے نیچے تشریف فرما ہوئے، اور پھر جو ہے اکثریت جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہاں کے جو لوگ تھے وہ پہلے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، انہوں نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے معاملات کچھ لوگوں کے ساتھ طے پائے، لیکن پھر وہاں پہ جو وہاں سے واپس آنے والے لوگ تھے انہوں نے یہاں پہ دعوت کو عام کیا، اور پھر اس حلقے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ انٹر ہو گئے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر بتایا جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کو، تو پہچان کرنے میں کچھ لوگوں کو مشکل ہو رہی تھی، لیکن جب سایہ ڈھلا اور پھر انہوں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر نے چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا، تو پھر وہ پہچان گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلثوم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے وہ قیام کیا، نزول فرمایا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قیام تھا وہ خبیب بن اصاف کے ہاں تھا۔ اب جو پہلا کام تھا سب سے پہلے یہاں پر رکنے کے بعد، وہ قباء کی مسجد کی تعمیر تھی۔ یہ جو تعمیر تھی مسجد کی، اس پہ 1 ہفتے کا جو عرصہ تھا وہ لگا، اور یہ پہلی مسجد تھی مسجد قباء اسلام کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو تذکرہ ہے وہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 108 میں بھی کیا ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے، جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہی اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں ایک اور واقعہ ہے جو کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیونٹ ہے۔ سیدنا سلمان جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کے پاس روایات میں، کیونکہ ان کے پاس نالج تھا، ان کے پاس جو ہے ایک ایسی روایت موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو لے کے، یعنی پہچان کرنے کے حوالے سے کہ آپ اللہ کے ہی نبی ہیں۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ایک وصف ہے، وہ ہدیہ قبول کر لیتے ہیں لیکن وہ صدقہ نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طریقے سے آپ کو آزمانا چاہتے تھے کہ بالکل یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، اور یہ روایت موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ قباء میں کھجوروں کا ٹوکرا لے کے، ٹھیک ہے، مدینے سے یہاں پہ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں جو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم بھی دے دیا کہ تمام افراد پر یہ صدقہ کر دیں۔ تو سیدنا سلمان جو ہے انہوں نے واپس آئے، دوسرے دن بھی ایسے ہی کیا، کھجوریں پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور پھر عرض بھی کیا کہ یہ ہدیہ کی کھجوریں ہیں، یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر لیا جو ہدیہ کی کھجوریں تھی، اور سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی فرمائی، اور یہیں پہ ہی سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا اور کلمہ شہادت پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں پہ جو ہے کچھ ٹائم گزارنے کے بعد، یعنی کہ یہ جو قباء کی مسجد کی بھی تعمیر ہوئی، اور اب جو ہے مدینے جانے کا ٹائم آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا۔ جمعے کا یہ دن تھا، راستے میں وادی دانونا جو ہے وہاں پہ جمعے کا خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور نماز پڑھائی۔ اور یاد رہے کہ یہ پہلا خطبہ تھا، پہلا جمعہ تھا جو اسلام میں ادا کیا گیا تھا۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹی پر سوار ہو گئے، اور پھر یہاں پہ بنو سالم میں سے ایک عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی ہاسپٹیلٹی کریں، ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ تو انہوں نے پورا جو ہے ایک سٹیٹمنٹ بتائی کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، آپ ہمارے طرف تشریف لائیے۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے اونٹنی کی جو نکیل تھا اس کو بھی پکڑ لیا تاکہ وہ بٹھا دیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف ہی قیام کریں. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مدینہ میں پہنچ گئے. اب یہاں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے، اس میں سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر کی ایک ہفتے میں، اور یہ پہلی مسجد ہے جس کو اسلام میں تعمیر کیا گیا. پھر ہم نے سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کا جو طریقہ کار تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کنزیوم نہیں کرتے جبکہ ہدیہ وصول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو وصف تھا ان کو پہلے ہی سے معلوم تھا ان کے سابقہ علم کی بدولت. تو انہوں نے اس چیز کا ہم نے بیان پڑھا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام کا جو پہلا جمعہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی دانونہ کے پہلو میں جو ایک مسجد تھی وہاں پر پڑھایا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ عالم ہے وہ کیا تھا. اب یہاں پہ مدینہ میں جتنے بھی انصار تھے وہ بالکل پورے طریقے سے استقبال کے لیے تیار تھے کہ ہماری طرف ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں. ہمارے پاس تعداد و سامان بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کو بھی پکڑ لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہی کہتے کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے معمور ہے. یہاں بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی مدینہ کے گلی کوچے ہیں یہ سارے کے سارے لوگوں سے بھر گئے، اور سب بھی اپنے گھروں سے باہر آ گئے تھے. کچھ لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، ان میں عورتیں تھے، مرد تھے اور بچے تھے. یہ سب کے سب نعرہ بلند کر رہے تھے اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں. اور یہ جو استقبال تھا یہ خواتین دف بجا کر رہی تھی، ساتھ کے ساتھ اشعار بھی پڑھ رہی تھی. اب اشعار کی جو ٹرانسلیشن بتائی گئی ہے وہ یہ ہے: ان پہاڑوں سے جو ہے سوئے جنوب، 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا، آپ نے آ کے یثرب کو بخشا شرف، خیر دائی کو ہم کہتے ہیں مرحبا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پرجوش قسم کا جو ہے وہ استقبال کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مدینے میں نزول فرما ہو گئے. اور پھر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں تو اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی دیکھا نہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اس سے زیادہ قبیح اور تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا. اب کیونکہ اونٹنی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہی تھی، اللہ کے حکم پر معمور تھی، چنانچہ یہ اونٹنی کہاں پہ رکی؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر. ابھی آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نہیں اترے تھے، اونٹنی دوبارہ کھڑی ہوئی، پھر ادھر ادھر گھوم کے پھر دوبارہ اپنی پہلی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اتر آئے تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اونٹنی کے اوپر جو سیٹ ہوتی ہے جس کو کجاوا بولتے ہیں وہ اٹھا کے اپنے گھر میں رکھ لیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی گھر میں نزول فرمایا. اب گھر جو ہے یہ کچھ 2 منزلہ بنا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکان کی نچلی منزل تھے وہاں پر رکے، اور ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو مدر تھی یعنی امی والدہ وہ دوسری منزل پہ تھے. پھر جو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہیں اچانک خیال آیا کہ اللہ کے رسول نیچے والی منزل میں ہے اور میں اوپر ہوں، تو انہوں نے یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی کہ مجھے یہ پسند نہیں آ رہا کہ میں آپ سے اوپر ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ایوب، نچلی منزل پر ہونا ہمارے اور ہمارے ملاقاتیوں کے لیے زیادہ مناسب ہے. تو وہ پھر مطمئن ہو گئے اس بات پہ. تو ڈیلی بیسس پہ پھر کیا ہوتا، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بناتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ بھیجا کرتے، تو جو کچھ بچ جاتا یا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے بعد چھوڑ دیتے اس کو ڈھانپ کر ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھ دیا جاتا. اب یہ جو ہے کانشیس ہوتے تھے بہت زیادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں مبارک جو ہے وہ کس جگہ پر لگی ہیں، کوشش یہی ہوتی کہ اسی جگہ سے وہ کھانا کھاتے.
ٹھیک ہے، اور جب ان کو پتہ چلا کبھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا تو وہ فوراً پریشان ہو جاتے اور پوچھتے کہ کیا حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ نہیں، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اب جو چیز پسند نہیں کرتے اس میں کوئی بھی ایسی خاصیت ہو سکتی تھی کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھتے کہ میں نے کیونکہ فرشتے کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی اور تو اس سے سرگوشی نہیں کر سکتا، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھاتے جس سے کوئی اسمیل وغیرہ کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے یا کچھ بھی ایسا۔ اب یہاں پہ بیان ہے اس چیز کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھی، اور اس جگہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو جگہ ہے یہ باغ ہے، کھجور کے درخت بھی تھے وہاں پہ، کچھ قبریں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کس کی جگہ ہے؟ تو معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ جگہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو میرے زیر پرورش ہیں، میں اس جگہ کے بارے میں ان کو راضی کر دوں گا، یعنی جو کچھ بھی پیمنٹ ہے میں ان کو دے دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اس جگہ پر مسجد بنانے کا حکم دے دیا۔ اب یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ جو انصار مدینہ تھے انہوں نے بہت خوشی سے بے حد والہانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ سبھی کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہی نزول فرمائیں۔ پھر ہم نے معجزہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونٹنی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معمور تھی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے وہ وہیں پہ ہی رکے گی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا سیدنا ابو ایوب کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول فرما ہوئے اور وہیں پر ہی رکے، اور پھر یہیں پہ رکنے کے بعد ہی مسجد نبی کو تعمیر کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش وہیں پر ہی رہی۔ اور جب مسجد نبی کو تعمیر کیا گیا تو ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج کے حجرات تھے وہ بھی بنا دیے گئے ساتھ ہی۔ پھر ہم نے ایک جو ادب کا ایک بیان پڑھا ہے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں خود اوپر والی منزل پہ تشریف فرما رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے والی منزل میں ہوں، یہ دیکھا ہم نے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کھانا چھوڑتے تھے تو یہ برکت کی نیت سے وہیں سے کھانا پسند کرتے تھے، اور یہ چیز جو ہے یہ ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال مبارک ہے یا آپ کا لعاب ہے، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ سیدنا علی کے پاؤں پر جب شالے نکلے اور ان کے پاؤں پھٹ چکے تھے سفر کی اذیت سے، تو اسی لعاب مبارک کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت جو ہے وہ بخشی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے بھی جو ہے وہ خیر و برکت تلاش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، تو یہ چیز ہم نے اب تک پڑھی ہے۔ اگلا ہم نے چیپٹر جو ہے وہ مسجد نبوی کی جو تعمیر ہے اس سے ریلیونٹ دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ کیسے سٹارٹ ہوا؟ ماہ ربیع الاول کے جمعہ کی ایک شام ہے جب اونٹنی ایک جگہ پر جا کر بیٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ معاذ بن عفرہ نے یہ بتایا کہ یہ دو یتیم لڑکے ہیں، سہل اور سہیل، ان کی جگہ ہے، میں انہیں راضی کر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے گروہ انصار، تم مجھے یہ قیمتاً یہ باغ دے دو کہ میں اس پر مسجد بنا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس کام کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا، اور مسجد کی تعمیر جو ہے وہ بہت تیز روی سے سٹارٹ ہو گئی۔ اب یہاں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کے جو لوگ تھے یہ اشعار پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی بھی بات ایسی اسپیشل کہنی ہوتی تو وہ اشعار کی صورت میں پڑھتے جو ہے وہ کہتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے جو کام ہو رہا تھا مسجد نبوی کا، تو کچھ یہاں پہ اشعار بتائے جاتے ہیں۔ تو جو جگہ ہے یہاں پہ مسجد نبوی جہاں پہ اب قائم ہے، یہاں پہ کچھ مشرکوں کی قبریں بھی تھیں اور کچھ جو ہے کھجوروں کے درخت بھی تھے اور کچھ جو ہے وہ گڑھے موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا مشرکوں کی جو قبریں تھیں ان کو اکھاڑ دیا جائے، گڑھوں کو بھر دیا گیا اور کھجوروں کو کاٹ دیا گیا۔ صحابہ کرام جو ہے وہ اشعار پڑھتے ہوئے
پتھروں کو ڈھوتے جا رہے تھے اور تعمیر کرتے جا رہے تھے، اور وہ جو ٹرانسلیشن بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الہی آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں ہے، انصار اور مہاجرین کی مدد کرنا. یعنی یہ جو اشعار تھے یہ اصل میں یہ دعائیں ہی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، الہی مہاجرین اور انصار پر رحم فرما. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کون سا شعر پڑھے تھے؟ مسجدیں تعمیر کرنے، ہمیشہ ان میں قیام و قعود میں مصروف رہنے والے اور مٹی سے بچنے کے لیے دور بھاگنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اب جب انہوں نے سیدنا عمار نے یہ اشعار پڑھے دیکھے، مطلب پڑھتے ہوئے سیدنا علی کو، تو انہوں نے بھی اس کو رپیٹ کرنا شروع کیا. اور پھر وہاں پہ کوئی صاحب جو ہے وہ موجود تھے، وہ سمجھے کہ شاید میری طرف اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ مٹی سے بچنے کے لیے دور بھاگنے والے برابر نہیں ہو سکتے، مطلب ان کو یہ چیز ٹونٹ فیل ہوئی. انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ او سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں اس لاٹھی کے ساتھ تمہاری ناک پر مارنے والا ہوں. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو ان کو غصہ آیا. انہوں نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ عمار انہیں جنت کے لیے بلاتا ہے اور وہ اسے جہنم کے لیے بلاتے ہیں. بہرحال یہ جو کام تھا تعمیر کا یہ مکمل ہوا، پتھروں کے ساتھ یہ تعمیر ہوئی، اور جو چھتیں تھی وہ کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی. یہاں پہ جو حجرات تھے ازواج مطہرات کے، ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے، وہ بھی ساتھ ہی بنا دیے گئے تھے. ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم بخاری کی 1189، جو کہ مسجد نبوی کی جو برکت ہے اس کو ظاہر کرتی ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تین کے علاوہ کسی مسجد کے لیے رخت سفر نہ باندھا کرو: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. یعنی یہاں پہ جو رخت سفر باندھنا ہے وہ خیر و عافیت کا اور ثواب کا باعث بنتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور بخاری کی 1190 حدیث ہے، جس میں اس مسجد میں نماز کا جو اعزاز ہے اور اس کی جو فضیلت ہے اس کا بیان ملتا ہے کہ مسجد حرام کے علاوہ میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں ان کی زیارت کرنے، یہاں پہ عبادت کرنے کا جو ہے وہ شرف عنایت فرمائیں. بہت بڑی فضیلت ہے یہ. ایک اور جو ہے ریفرنس ابن ماجہ میں 227 ملتا ہے: جو شخص خیر ہی لے کر میری مسجد میں آتا ہے، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے یا تدریس کرتا ہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی مانند ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی مجاہد ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، یہ جو درجہ ہے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے یا یہاں پہ تعلیم پھیلانے کا، وہ اس کے ایکول ہے. پھر اس کے بعد جو یہاں پہ ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حجرہ ہے، وہاں سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ممبر تھا، اس کی فضیلت میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے بخاری کی 1196 ہے. اس میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے گھر اور میرے ممبر کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے. اسی طریقے سے مدینہ کا جو شرف ہے اس کے بارے میں ہمیں ارشاد ملتا ہے بخاری کی 1876 میں: ایمان مدینے میں ایسے سکڑ کر آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سکڑ جاتا ہے. اور اس طریقے سے جو یہ بستی ہے، یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی 3355، اس کو آپ کمپلیٹ پڑھیے گا. لیکن یہاں جو مفہوم ہے اس کو میں بیان کروں گی کہ مجھے ایک بستی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی. لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ ہے. یہ لوگوں کو ایسے چھان دیتا ہے جیسے بھٹی خبیث لوہے کو چھان دیتی ہے. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور بیان ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے بھی بے حد محبت فرماتے تھے. اب یہ جو حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ یا اللہ، آپ نے مجھے اس شہر سے نکالا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، لہٰذا اب مجھے اس شہر میں بسانا جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں دونوں شہروں کا تذکرہ مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور پھر اللہ کا حکم بھی تھا
ٹھیک ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں جو ہے آباد ہونے کے لیے اور پھر اس کی جو اس میں بسنے کے لیے اللہ پاک سے دعا بھی فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ مدینے کی جو محبت ہے اس کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ آخری دم تک یہاں پہ مقیم رہنے کی جو ایک خواہش ہے جو مومنوں کو ہمیشہ سے ہوتی ہے، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ انشاءاللہ حدیث شیئر کی جائے گی۔ حدیث ہے ابن ماجہ کی 3112، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ اس کو مدینہ ہی میں موت آئے، اس کو مدینہ میں ہی مرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن میں اس کا گواہ یا سفارشی ہوں گا۔ تو ایسی خواہش دل میں رکھنا جو ہے وہ بہترین ہے، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، کیونکہ وہ یہ سمجھ چکے تھے اس حدیث کو، تو وہ اکثر اپنی دعا کیا کرتے تھے یہی کہ یا اللہ، میں آپ سے آپ کی راہ میں شہادت کا اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت کا سوال کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ شہر میں مدینے کے شہر میں گھر ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہیں پہ ہی مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی، اور پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم سے، ان کے صحابہ کی اور ان کی کاوشوں سے یہ مسجد تعمیر ہوئی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مقدس ہے وہ بھی یہیں پہ ہے، اور آخرت میں یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ حشر کی ایک آیت ہے، اس میں انصار کے بارے میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے جو انصار ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کی جو عقیدت ہے، ان کی جو جد و جہد ہے، ٹھیک ہے، اس کی اللہ پاک نے اس سورہ میں آیت نمبر 9 میں تعریف فرمائی ہے، اور ٹرانسلیشن کیا ہے اس کی؟ اور جو لوگ ایمان لا کر دار ہجرت میں پہلے ہی سے مقیم تھے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اس بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، اور وہ انہیں اپنے پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث ملتی ہے انصار کے شرف کے بارے میں، جن میں سے ہم ایک دیکھیں گے بخاری کی 3784 اور 3783۔ ان میں کیا چیز فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ دوسری حدیث میں فرمان ملتا ہے انصار سے جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور انصار سے جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ جو انصار سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے، اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھیں گے۔ تو یہ جو محبت ہے اس کا عالم ہم کس طریقے سے دیکھیں گے کہ ان کی جو سیکریفائسز ہیں وہ اس قدر زیادہ تھے انصار کے، کہ اس کو کوئی عام روٹین میں اگر ہم دیکھنے لگے تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ ایک مہمان ہمارے گھر اگر آ کے قیام کر لیتا ہے تو دوسرے دن ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے اور ہم انتظار میں ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ایک جو ہے اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے کس قدر ان لوگوں نے اپنی جو ہے یوں سمجھ لیں باہیں کھول کے پورا ایک وارملی نہ صرف ویلکم کیا بلکہ ان کو اپنے ہر طرح کے معاملات میں مہاجرین کو شریک حال رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بخاری کی، جس میں ایک اور جو ہے ان کا شرف ملتا ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ انصار جس وادی اور گھاٹی میں چلیں گے میں بھی اس وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار بنیان کی مانند اور دیگر لوگ قمیض کی مانند ہے۔ اب یہ بنیان اور قمیض کی کیا کیمسٹری ہے؟ کیونکہ جو بنیان ہوتی ہے وہ انسان کو مطلب اندر سے کور کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ستر پوشی کا اندر سے انتظام کر رہی ہے، اور قمیض پھر بھی آپ کی باڈی سے ایک فاصلے پر ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کس قدر پیار سے یہ چیز بیان کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اسی طریقے سے ایک جو انصاری شاعر کا ایک کلام تھا، اس کو بھی ہم ٹرانسلیشن اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ جو قریش میں درجن تھیوری دلائل ہیں یاد کریں، اگر وہ کسی اچھے دوست سے ملتا ہے اور اسی مراسم کے لوگوں میں دیکھا گیا ہے، اس نے نہیں دیکھا کہ کون پناہ دے رہا ہے، اور اس نے داعی کو نہیں دیکھا، جب وہ ہمارے پاس آیا تو خدا نے اپنا دین ظاہر کیا اور مطمئن ہو کر راضی ہو گیا۔ ایک دوست سے ملاقات کی
اور درد نے اسے مطمئن پایا اور اسے خدا کی مدد حاصل تھی۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا، اور موسیٰ نے کوئی جواب نہ دیا پکارنے والے کو۔ وہ لوگوں میں سے کسی سے نہیں ڈرتا تھا اور قریب اور دور کے لوگوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ ہم نے اسے اپنے مالوں میں سے خرچ کرنے کو دیا، اور خود ہی جب بدبخت اور تباہ کن تھے۔ ہم ان تمام لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، سب کے سب اگرچہ موسیٰ کو محبوب رکھتے تھے۔ تو یہ جو اشعار ہے انصار کی، جو ہے انصاری شاعر کا کلام، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اور نصرت کے لیے جو ہے ان کو خاص طور پر مرتب کیا گیا۔ اب یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ مسجد نبوی کی تعمیر کا بیان ہے کہ کیسے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی جو پہلا کام کیا وہ کیا تھا۔ پھر ہم نے مسجد نبوی کی فضیلت دیکھی ہے، اور اس میں ہم نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے انصار کی فضیلت دیکھی، اس کے بارے میں احادیث بھی پڑھی ہیں۔ پھر ہم نے ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہر مومن جو ہے وہ مدینے میں ہی اپنی موت کی خواہش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، کیونکہ جو زندگی اور موت دونوں کی ہی مدینے میں فضیلت ہے، اس کا بیان یہاں پہ ہمیں ملتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے پورا ایک سسٹم جو ہے وہ بنایا معاشرے کی تعمیر کے لیے، وہاں کی اصلاح کے لیے، اور جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی ایک ریاست ہے جس کی تشکیل دی گئی یہاں پہ، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو ہے اس کے اقدامات کیے۔ تو پہلا جو اقدام تھا وہ مسجد نبوی کی اور جو حجرات مقدسہ ہیں ان کی تعمیر ہی تھی، ٹھیک ہے، یہ جو پورا ایک نظام تشکیل دیا گیا اس کا یہ پہلا اقدام تھا۔ دوسرا جو اقدام تھا وہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو معزز ترین خاندانوں کی رہائش کا انتظام، اور پھر اس میں کیا تھا کہ راستوں کا جو شناور تھا، یعنی کہ راستوں کو جو جاننے والا ہے، عبداللہ بن اریکت، اور یہ ہجرت کے وقت ان کو رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو سیدنا ابو بکر ہیں انہوں نے اجرت کے طور پر، تاکہ کیا ہو کہ وہ آپ کی حفاظت کا اور آپ کے جو بھی کام ہوتے وہ اس کا انتظام کر سکے۔ تو پھر اس کے بعد جب ان کی اسائنمنٹ ختم ہو گئی اور یہ مکہ کو واپس جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنا جو ان کے غلام تھے ابو رافع، ان کو جو مال بھی دیا، ان کو سواری بھی دی، اور پھر ان کو ان کے ساتھ بھیجا۔ اور یہ بھیجنے کا، ساتھ بھیجنے کا ایک تو یہ معاملہ تھا کہ وہ خیر و عافیت سے پہنچ جائیں، اور پھر دوسرا یہ کہ جب واپسی ہوگی تو پھر باقی جو افراد خانہ ہیں ان کو بھی مدینہ کی طرف لے آئیں۔ اب یہ لوگ جب واپس آئے تو ان کے ساتھ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تھیں، اور اسی طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر والے تھے ان میں سیدہ عائشہ تھی، ان کے عبداللہ بن ابی بکر تھے، اور ام ایمن تھے۔ ان کو لے کے یہ واپس تشریف لاتے ہیں، اور پھر یہاں پہ مدینہ میں یہ لوگ اپنی جو ہے وہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر یہ جو شہر ہے مدینہ، اس کو مدینہ نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جانے لگا۔ تیسرا جو اقدام تھا وہ یہ تھا، کیونکہ یہاں اطراف میں یہود بہت سارے جو تھے وہ رہائش پذیر تھے، تو ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دینا، یہ تیسرا اقدام تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی تھے، ٹھیک ہے، تو پہلے انہوں نے کیا کیا، کیونکہ اپنی تعلیمات تو ان کے پاس تھیں ہی، تو رات سے ان کو بہت ساری چیزیں معلوم تھیں، چنانچہ انہوں نے جج کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہیں جس کے بارے میں ان کو ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے سے درج کی گئی ہیں تو رات میں، اور ان کو پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معلومات ہیں، معلوم ہیں چیزیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ وہ سوالات کیا تھے؟ قیامت سے پہلے کون سی علامات ظاہر ہوں گی، اور دوسرا سوال تھا اہل جنت پہلے کون سا کھانا کھائیں گے، اور تیسرا سوال تھا لڑکا باپ یا ماں کی شکل پر کیوں ہوتا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا جبریل نے یہ جو سوالات تھے ان کے جوابات دیے. اب جو عبداللہ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ چیزیں کیسے پتہ چلی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سیدنا جبریل نے مجھے خبر دی ہے. انہوں نے کیا بتایا، کیا کہا کہ جبریل تو یہود کا دشمن ہے. تو قیامت کی جو پہلی علامت بتائی گئی ہے وہ آگ بتائی گئی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب جمع کر دے گی. اہل جنت کا جو پہلا کھانا ہے، یہ دوسرا سوال تھا، یہ کھانا کیا ہوگا؟ مچھلی کے جگر کا زائد حصہ. تیسرا سوال تھا کہ لڑکا باپ یا ماں کی شکل پر کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جب مرد کی منی رحم میں پہلے جاتی ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی سے پہلے جاتی ہے تو بچہ ماں کی شکل پر ہوتا ہے. اب یہ سنتے ہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب جب عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کیا تو اب یہاں پہ جو دعوت کا ایک جو طریقہ کار تھا وہ سامنے رکھا گیا کہ آپ نے باقی جتنے بھی یہود ہیں، جتنے بھی قبائل ہیں، ان کو بھی دعوت جو ہے وہ دیں گے اسلام کی، تاکہ وہ بھی کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہودی جو ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہودی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا ہی بیٹا ہوں، میں ان کا عالم ہوں اور ان کے عالم کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو بلائیں، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ چیز جو ہے دعوت میں ان کو بھی شامل حال کریں. تو پھر انہوں نے یہاں پہ اپنا ایک جو ہے وہ نقطہ نظر بتایا کہ نہیں، ابھی آپ پہلے ان کو نہیں بتائیں، پہلے آپ ان کو بلا لیں، سب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. ٹھیک ہے، وہ دعوت دینے کے بعد جو ہے میرے بارے میں بعد میں ہی بتائیے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرنے لگیں اور اسلام میں جو ہے داخل نہیں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، ان کو الزام تراشی سے بچانے کی کوشش کی، اور پہلے یہود کو بلانے کے بعد ان کو دعوت حق دی کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈر جاؤ، خدا کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تمہارے پاس سچا دین لایا ہوں، لہٰذا اسلام لے آؤ. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، مطلب انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، وہ ہمارا عالم ہے اور ہمارے عالم کا بیٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی پناہ وہ اسلام نہیں لائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہاں پہ ان کو ظاہر کیا کہ عبداللہ نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور آ کر فوراً جو ہے پکارا بھی، اے گروہ یہود، خدا سے ڈرو، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں. تو یہاں پہ ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ تم جھوٹ کہتے ہو، اور یہ بھی ساتھ میں ایڈ کیا کہ یہ بڑا شریر ہے اور بڑے شریر کا بیٹا ہے. تو عبداللہ کی جو ایک تنقید کی ہے ان لوگوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بیسس پہ ان لوگوں کو باہر نکال دیا. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک تیسرا اقدام تھا. ابھی جب جو سٹارٹ ہے obviously وہ مشکل ہوتا ہے، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان لے آئے، یعنی یہود تھے، اور پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور ساتھ میں اس چیز کی بھی جو ہے وہ گواہی دی کہ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے پہلی مرتبہ جب آپ کو دیکھا تو آپ کے چہرے مبارک کو پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پہلی مرتبہ میں نے یہ سنا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، لوگ جب سو جائیں تم نماز پڑھا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اب ہم چوتھا اقدام دیکھتے ہیں جس کے بارے میں ہم اپنے سلیبس میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں، میثاق مدینہ. اب میثاق مدینہ کیوں کیا گیا؟
کیونکہ یہود جو تھے وہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے، مدینہ میں بھی آباد تھے، اس میں اوس اور خزرج کے قبائل تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے مالی لحاظ سے یہ لوگ کافی کمزور بھی تھے، آپس میں بھی ان کی کافی زیادہ جو ہے وہ لڑائیاں جھگڑے رہتے تھے، کبھی کوئی جو ہے غالب آ جاتا قبیلہ، کبھی کوئی غالب آ جاتا۔ بہرحال اب یہاں پہ یہ معاہدہ جو ہے یہ کرنا بہت ضروری تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کا ایک بیان ہے اس میں۔ آپ نے بہت باریک بینی کے ساتھ یہ مرتب کروایا، اور اس میں مدینہ کے جو انصار اور مہاجرین تھے، ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں کیونکہ ایک تعلق قائم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر بالکل ایک سائڈ پہ صرف مسلمان اکیلے ہی آباد ہو جاتے تو obviously ان کی چیزیں جو ہے روابط بھی قائم نہیں ہوتے، اور معاشرتی لحاظ سے بھی بالکل جو ہے وہ اسٹیبلٹی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ ایک مضبوط یوں سمجھ لیں بلاک بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اقدام کیا، تاکہ اہل مدینہ کے خلاف کوئی بھی جو ہے وہ سازش نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو چیزیں تھی، اب ریاست مدینہ کی جو تشکیل تھی اس کو بنانے کے لیے جو یہ اقدامات کیے گئے، اور کیا جو پوائنٹس لکھے گئے وہ کیا تھے، ان کو ہم انشاءاللہ ایز اٹ از پڑھ لیں گے۔ تو قریش اور یثرب کے مومنوں اور مسلمانوں کے درمیان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ ایک تحریر ہے، اور جو بھی ان کا اتباع کرے، ان کے ساتھ مل جائیں اور ان سے مل کر جہاد کریں، یہ سب اپنے ماں سوا انسانوں سے الگ ایک امت ہے۔ اور اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری طریقے سے منوایا بھی۔ تو پہلا پوائنٹ یہ تھا جو برابری کے اصول پر بیسس ہے کرتا ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ و دیت میں معروف کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے، یعنی ایک برابری کا اصول ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ تھا کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی اجازت بنا اس کے معاہداتی برادر سے معاہدہ نہیں کرے گا۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے تمام راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جو ہوگا، ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی ایک کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی اگر فساد کا باعث بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو باقی لوگ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ کیونکہ یہ جو قانون ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں رشتے امپورٹنٹ ہو جائے، اصول اہم ہے، رشتے اہم نہیں ہے، لہٰذا کوئی اگر کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اصول اس کے لیے بھی وہی رہے گا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کی جائے گی، اور اللہ کا عہد ایک ہوگا، اور معمولی شخص کا دیا ہوا ذمہ بھی تمام مسلمانوں پر عائد ہوگا۔ پانچواں پوائنٹ ہے دیگر کے علاوہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اور جو یہود ہمارے پیروکار بن جائیں گے ان کی مدد کی جائے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کی مانند ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا، نہ ہی ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ یہ بھی برابری کے اصول کی ایک مثال ہے۔ اور پھر 6 پوائنٹ پہ آتا ہے جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں اور سارے مومن اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، 7 پوائنٹ پہ ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری پر صلح کریں گے۔ 8 پوائنٹ میں آتا ہے جب تک حالت جنگ میں ہوں گے یہود بھی مومنوں کے ساتھ مل کر خرچ کرتے رہیں گے۔ بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے، یہود کے لیے اپنا دین ہے اور مسلمانوں کے لیے اپنا دین ہے، وہ خود یا ان کے غلاموں میں سے جو بھی ظلم کرے گا یا گناہ کا کام کرے گا اس کا وبال اس پر یا اس کے اہل خانہ پر ہوگا۔ 9 پوائنٹ پہ آتا ہے یہود کے ذمہ اپنا خرچ ہے اور مسلمانوں کے ذمہ اپنا خرچ ہے۔ اہل میثاق کے خلاف جو جنگ کرے گا اس کے خلاف یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ان کے درمیان زیادتی کی بجائے نیکی اور خیر خواہی کا معاہدہ ہے، کوئی اپنے حلیف پر زیادتی نہیں کرے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی، ہمسایہ اپنی ذات جیسا ہی ہوگا،
نہ اس کو تکلیف دی جائے گی، نہ اس پر زیادتی کی جائے گی۔ 10th پوائنٹ پہ آتا ہے، کسی مومن کے لیے کسی ہنگامہ پرور کی مدد کرنا یا اس کو پناہ دینا جائز نہ ہوگا۔ جو اس کی مدد کرے گا یا اس کو پناہ دے گا، اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ ہوگا، یعنی یہ معاملہ پھر پوری طریقے سے اللہ کے سپورٹ کر دیا گیا۔ آخری جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اس کو اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پلٹایا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً 700 الفاظ پر مشتمل ایک بہت ہی جامع قسم کا معاہدہ ہے، یعنی جس کو ہم آج کے ایگریمنٹ سے اگر کمپیریزن کریں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اس پہ آج بھی حاوی ہے۔ ہر ایک چیز کو، ہر ایک شک کو ہم جو ہے اس پہ بہت لمبی لمبی بات کر سکتے ہیں۔ جو ایٹیکیٹس ہے اسلامک، وہ پوری طریقے سے اس میں نمایاں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں کوئی بھی ظلم و زیادتی والا معاملہ بالکل بھی جو ہے وہ شامل حال نہیں رکھا گیا ہے۔ اس کو جو ہے ہم آج کے لیکچر کو یہیں پہ ہی مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ 5واں اقدام کیا تھا، بھائی چارے کی جو ایک مثال ہے وہ کیسے قائم کی گئی ہے انصار اور مہاجرین کے بیچ میں۔ اور اس میں دیکھیں کہ مہاجرین کیونکہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے آئے تھے، اپنے اموال کو چھوڑ کے آئے تھے، ایک نئے شہر میں جا کے آباد ہوئے، لیکن یہاں پہ آباد ہونے کے بعد انصار نے کس قدر جو ہے وہ ایک بھائی چارے کی مثال قائم کی، جو آج بھی ہمیں اس کی اگزامپل کوٹ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ گھر بار، کھانا پینا، ایون بیویاں بھی، ٹھیک ہے، اگر ایک سے زائد بیویاں ہوتی تو وہ بھی آپشن میں ان کو دے دیتے اپنے مہاجر بھائی کو کہ آپ اس سے اپنا نکاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں، میں طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہو جانے کے بعد یہ آپ کی نکاح میں آ سکتی ہے۔ اور یہ ایسی مثال ہے کہ جس کے لیے ہمیں آج تک اس کی کوئی برابری کا کوئی معاملہ ملتا نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔